بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ قارون کون تھا، اس نے کیا جرم کیا، اس نے کون سی سرکشی کی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ سامعین و ناظرین، بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، تورات بھی پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدہ والا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ جھوٹ، فریب، کم ناپ تول کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ دولت بھی اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا، اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا، بہت عمدہ مال بنایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دے۔ بعض عقل مند اسے نصیحت کرتے کہ تم اپنی دولت کو سنبھال کے کیوں رکھتے ہو، غریبوں میں تقسیم کیوں نہیں کرتے، اتنا ظلم کیوں کرتے ہو، نیک کاموں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہو۔ قارون انہیں جواب دیتا اور کہتا، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چلاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں، دوسرے بھی جائیں کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں، میں کسی غریب کی مدد نہیں کرتا۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے۔ بعض ناداں اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے، تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنی ثروت کا مالک اور کتنی سعادت رکھتا ہے، خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے، کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا اور انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوشبختی زیادہ دولت میں نہیں ہوا کرتی، کیوں اس کے سامنے زمین پر گر پڑتے ہو، ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو، وہ احترام کے لائق نہیں۔ ایک دن اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہہ دو کہ وہ زکوٰۃ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے، کس دلیل سے میں اپنی دولت دوسروں کو دوں، کیا ہم نے برا کام کیا ہے کہ تم پر ایمان لے آئے ہیں، کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خراج بھی دیں، غریب بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ دولت کما لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بہت سمجھایا لیکن اس کی عقل پر پردے آ گئے تھے اور اس نے نافرمانی کی حد کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرنے لگا، یہاں تک کہ تہمت لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک لحظہ میں قارون کا مال ویران اور زمین بوس ہو گیا اور قارون کو مال سمیت زمین نگل گئی اور اس حریص کے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں قارون کا عبرت ناک انجام بیان کیا گیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔